کو لے لیا کرو، تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو، کیونکہ دین کی کوئی بات جب میں بتاؤں گا تو وہ اللہ کے حکم سے بتاؤں گا۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، اور تمہارے دنیا کے معاملے میں اگر ہم کوئی بات تمہیں بتائیں، کوئی مشورہ تمہیں دیں، تو فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں ایک انسان ہوں، میرا مشورہ بھی غلط ہو سکتا ہے، آپ میرے مشورے کو چھوڑ سکتے ہو۔ اے ساتھیو، اگر تمہاری کھجوروں میں نقصان میرے مشورے سے ہوا تو تم ویسا ہی کرو جیسا تم پہلا کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ میرا دینی مشورہ نہیں تھا، وہ میرا دنیاوی مشورہ تھا جو میں اپنی طرف سے تمہیں دے رہا تھا۔ تو دو حیثیتیں ہو گئی نا۔ رسول کی حیثیت سے جب کوئی بات دیں گے تو ہر حال میں لینا پڑے گا، فخذوہ بہ، لے لو، امر کا صیغہ ہے، لے لو۔ اور جب میں دنیا کا کوئی مشورہ تمہیں دوں، جیسے ایک مسئلہ ہے حدیث کا، آج بھی ہے لیکن غلام نہیں چلتے ہیں، اگر کسی امیر آدمی کا غلام مرد بھی ہو اور اس کی بیوی بھی ہو، یعنی میاں اور بیوی دونوں غلام ہوں، تو یہ شریعت کا مسئلہ آج بھی ہے، لیکن اب یہ غلامی چلتی نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ آج بھی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا مالک مرد کو پہلے آزاد کر رہا ہے، اس کی بیوی کو بھی لونڈی باندھی بنا کر رکھتا ہے، اس کو آزاد نہیں کر رہا ہے، وہ مرد کو آزاد کر رہا ہے، تو مرد کو اجازت ہے آزادی کے بعد وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، دوسری عورت کو نکاح میں آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ مرد کو غلامی ہی میں رکھتا ہے لیکن عورت کو اگر آزاد کر رہا ہے، اس کی بیوی کو اگر آزاد کر رہا ہے، تو عورت کو بھی اختیار ہے، چاہے تو وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے یا پھر غلام شوہر کو چھوڑ کر وہ آزاد مرد کے ساتھ شادی کر لے۔ شریعت کا یہ مسئلہ آج بھی قائم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں کیس آیا ایسا، حضرت مغیث اور ان کی بیوی بریرہ، یہ دونوں بڑے محبت کیا کرتے تھے لیکن کسی کے غلام تھے، میاں اور بیوی دونوں، مغیث بھی اور بریرہ بھی، دونوں غلام تھے۔ لیکن اس کے مالک نے حضرت مغیث کو پہلے آزاد کر دیا، بخاری کے الفاظ، مغیث کو پہلے آزاد کر دیا، وہ بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا، مغیث کو نہیں، بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا۔ تو حضرت بریرہ نے اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا اور وہ اپنے آزاد آدمی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مرد کو تلاش کرنا شروع کر دیتے کہ آزاد مرد کے ساتھ ہم شادی کریں۔ لیکن مغیث کو بڑی محبت تھی اپنی بیوی سے، مغیث چکر لگا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، جہاں بریرہ جاتی ہیں وہاں جا کر کہتے ہیں بریرہ مجھے مت چھوڑو، کیا کمی ہے میری محبت میں؟ بریرہ نہیں مان رہے، بار بار بریرہ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، بخاری شریف کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وَيَطُوفُ خَلْفَهَا، حضرت مغیث کے بارے میں یہ نبی اکرم کے الفاظ ہیں، یطوف خلفہا، اتنی محبت تھی ان کو اپنی بیوی سے کہ جہاں وہ جا رہی ہیں، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگایا جاتا ہے، ایسے ہی گویا کہ مغیث اپنی بیوی کا چکر لگا رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، گویا کہ ان کا طواف کی شکل گویا کہ اختیار کر لی تھی، چاروں طرف جہاں وہ جا رہی وہاں، پورب جاتی تو پورب، پشچم جاتی تو پشچم، اتر جاتی تو اتر، یعنی وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے اور بار بار ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کسی نے کہا کہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کتنی محبت ہے مغیث کو اپنی بیوی سے، مشورہ دیجئے مغیث کو، شاید وہ آپ کی بات مان لیں اور اپنے شوہر مغیث کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی نے مغیث کی محبت کو دیکھا تو آپ کو بھی ترس آ گیا، آپ نے بلایا بریرہ کو، بریرہ آئی، حضرت بریرہ سے کہا اللہ کے نبی نے، آئے بریرہ کیا تم دیکھتی نہیں ہو مغیث کی محبت کو، کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کر رہا ہے؟ جہاں تم جاتی ہو وہاں وہ تمہارے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جہاں تم جاتی ہو وہ تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ تمہارے بغیر ایک پل بھی رہ نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے صاف صاف بتائیے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ میرا مشورہ ہے تم کو کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، تم مغیث کے نکاح میں برقرار بنی رہو، ان کے نکاح میں تم رہو، مغیث تمہاری محبت میں دیوانہ ہے، تم مغیث کو نہ چھوڑو۔ اب بخاری کے الفاظ دیکھیے، حضرت بریرہ کا جواب دیکھیے کیا کہتی ہیں، اتأمرونی یا رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں، اتأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ کیا ہے
میں اس کا ترجمہ یہ کر سکتا ہوں، اے اللہ کے نبی، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں مغیث کو مت چھوڑو، یہ آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بول رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے؟ آپ کا مشورہ ہے تو یہ ذاتی ہے، اور حکم ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر آپ نے نہیں دیا ہوگا۔ مجھے بتائیے تاکہ میں سمجھ سکوں، اگر حکم ہے آپ کا تو میں مغیث کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ آپ کا حکم اگر مانوں گی تو جہنم کی حقدار بن جاؤں گی، آپ کا حکم اگر توڑوں گی تو جہنم کی حقدار بن جاؤں گی، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو یہ پھر مجھے اختیار ہوگا۔ بتائیے، اتامرونی، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کیا؟ استفہامیہ تامرونی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کا آرڈر ہے؟ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ انما انا اشفع، اے بریرہ حکم تو نہیں ہے، یہ میری سفارش ہے، یہ میری شفاعت ہے، یہ میری پیشکش ہے، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے، جو من حیث الرسول نہیں بلکہ من حیث محمد میں تمہیں دے رہا ہوں۔ حضرت بریرہ کیا کہتی ہیں؟ مشورہ ہے نا، مجھے اختیار ہے۔ کہاں اختیار ہے؟ کہنے لگی فلا حاجت لی فیہ، تو آپ کے اس مشورے میں پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کا مشورہ مانوں۔ آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، نہیں مانوں گی آپ کا مشورہ۔ لا حاجت لی فیہ، کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کا مشورہ مانوں، یعنی دو ٹوک کہہ دیا بخاری کے الفاظ، لا حاجت لی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، یعنی یہ مشورہ میں نہیں مانتی آپ کا، اگر حکم ہوتا تو میں مان لیتی۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ نے یہ نہیں کہا بریرہ تم نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، تم نے میرے حکم، کیونکہ وہ حکم نہیں تھا، وہ مشورہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مقام رسالت کیا ہے اور مقام بشریت کے مقام سے آپ نے کیا باتیں کہی ہیں۔ اگر آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول کا رسالت کے اعتبار سے حکم نہیں ہے، تب تو اختیار ہے آپ کو، لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کی وہ باتیں چھوڑ رہے ہیں نماز میں، روزوں میں، حج میں، زکات میں، جس کو آپ نے من حیث البشر نہیں بلکہ من حیث الرسول دیا ہے، تو ہم اور آپ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، بہت سے لوگ آج مسجدوں میں آمین زور سے بولتے ہیں، بہت سے لوگ آہستہ بولتے ہیں۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے یہ آمین بولنے کا حکم آپ نے من حیث الرسول دیا یا من حیث البشر دیا ہے؟ اگر بشر ہونے کی حیثیت سے دیا ہے تو لینے نہ لینے بھی اختیار ہے، اگر خدا نہ خواستہ من حیث الرسول یہ حکم ہے اور یقیناً ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اگر ہم اللہ کا حکم ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو جس نے رسول کے حکم کو توڑا تو گویا کہ وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو دین کے تمام مسئلوں میں غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کی باتیں من حیث الرسول تو نہیں ہے۔ اب آئیے مقام رسالت کو سمجھیں۔ پہلی قرآن کی آیت محمد الرسول اللہ، محمد کا لفظ نہیں ہے اس میں، رسول، دیکھیے آیت سنیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ، رسول ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیجیے، اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی من حیث الرسول، اس کی پوری زندگی آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل، ماڈل۔ آپ نے غور کیا کبھی؟ رسول کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکات، آپ کی شادی، نکاح، یہ تمام چیزیں نمونہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا اور یہ بھی نہیں پوچھے گا اے میرے بندے تو حنفی تھا یا شافعی تھا یا مالکی تھا یا حنبلی تھا، اے نماز تو نے نیچے نیت باندھ کے پڑھی یا اوپر نیت باندھ کے پڑھی یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھی، اللہ یہ نہیں پوچھے گا قیامت۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا،
عبادت میں نہیں حقوق اللہ میں، نماز کے متعلق سوال ہوگا اور